ہے دعا یہ عربی لفظ ہے جس کا معنی پکارنے کے ہے، جس کا معنی بلانے کے ہے۔ اسی طرح سے اصطلاح شرع میں دعا کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے حضور میں التجا کرنا، درخواست کرنا۔ اس دعا کے بڑے ہی فائدے ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں۔ دعا کے ذریعے سے انسان بڑی سے بڑی مصیبتوں سے نجات پا سکتا ہے۔ دعا کے ذریعے سے انسان ان تمام مشکلات سے، ان تمام پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے جن پریشانیوں میں انسان پھنس جاتا ہے اور نکل نہیں سکتا، قاصر ہو جاتا ہے۔ ان پریشانیوں کا مقابلہ کرنے سے دعا کے ذریعے سے انسان ان تمام مصیبتوں کا، ان تمام پریشانیوں کا، ان تمام مشکلات کا کیا کہتے ہیں مقابلہ کر سکتا ہے، ان تمام مصائب سے وہ نکل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے کچھ واقعات پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ بخاری شریف کتاب و حدیث الانبیاء باب و حدیث الغار حدیث نمبر 3278 کو پڑھیں گے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ملے گی۔ اس میں ہے کہ 3 آدمی کہیں سفر کر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، اچانک بارش ہونے لگی تو وہ تینوں آدمی ایک غار کا سہارا لیے اور غار میں جا کر کے داخل ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے اللہ رب العالمین پتہ نہیں ان لوگوں کا انٹرویو لینا مقصود تھا یا کیا، اوپر سے پتھر گرا اور جس غار میں وہ لوگ داخل ہوئے تھے اس غار کا منہ اس چٹان نے بند کر دیا۔ وہ لوگ غار کے اندر بند ہو گئے، نکل ہی نہیں سکتے تھے۔ اتنی بڑی چٹان تھی، اتنا بڑا پتھر تھا جس نے غار کا منہ بند کر دیا تھا، تینوں مل کر کے ہٹا نہیں سکتے تھے۔ ان تینوں نے دعائیں کی اللہ رب العالمین سے، اخلاص کے ساتھ دعائیں کی کہ اللہ رب العالمین نے ان تینوں آدمی کی دعائیں قبول کر لی اور غار کے منہ سے چٹان ہٹ گئی، پتھر ہٹ گیا اور وہ تینوں غار کے اندر سے باہر نکل آئے۔ دیکھیے دعا کی کتنی طاقت ہے، دعا کے اندر کتنی تاثیر اللہ رب العالمین نے رکھی ہے کہ غار کے اندر بند ہو گئے تھے آدمی، دعا کے نتیجے میں غار کے اندر سے باہر نکل آئے۔ اسی طرح سے آپ قرآن پڑھیں گے سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 اور 84 تو آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ملے گا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بھیانک بیماری ہو گئی تھی، بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے رشتہ دار بھی، ان کے گھر والے بھی، سوائے چند ایک آدمی کے تمام لوگ ان سے ہٹ گئے تھے۔ بیماری کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو کافی تکلیف ہو رہی تھی، کافی درد ہو رہا تھا۔ انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس وقت کو یاد کرو لوگو جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور دعائیں کرتے ہوئے کہا، اے میرے پروردگار انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا مہربان ہے، سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو بڑا مہربان، تو بڑا رحم کرنے والا،
اور میں تکلیف میں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کی بیماری کو دور کر دیے۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، یعنی ایوب کی دعا ہم نے قبول کر لی، اور ان کو جو پریشانی لاحق ہوئی تھی اس پریشانی کو بھی ہم نے دور کر دی۔ پتہ چلا دعا کے ذریعے سے بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو سکتی ہے، بڑی بڑی بیماریاں ختم ہو سکتی ہے، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت بھیانک بیماری ہو گئی تھی۔ اس بیماری کی حالت میں انہوں نے اللہ رب العالمین کو یاد کیا، اللہ کو پکارا، اللہ رب العالمین نے ان کو شفا عطا کی، ان کو ٹھیک کر دیا، ان کی بیماری ٹھیک کر دی۔ اسی طرح سے آپ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 87 اگر آپ پڑھیں گے تو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ملے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے بیزار ہو کر کے گھر سے نکل پڑے تھے، کہیں دور جانے کے ارادے سے سمندر میں کشتی پہ سوار ہوئے۔ حضرت حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشتی ڈاواں ڈول کرنے لگی، ہچکولا کھانے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ اس کشتی میں کوئی ضرور ہے جن کی وجہ سے، جن کے گناہ کے نتیجے میں کشتی ہچکولے کھا رہی ہے۔ قرآن اندازی کی گئی، قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ اس زمانے کے اعتبار سے کشتی کے لوگوں کو بچانے کے لیے جو آدمی گناہگار یا پاپی مانا جاتا تھا اس کو سمندر میں گر جانا چاہیے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں گر جاتا ہوں۔ کشتی کے لوگ پہچانتے تھے کہ یونس علیہ السلام بڑے نیک انسان ہیں، لیکن آپ کپڑے اتارے اور سمندر میں چھلانگ لگا دیے۔ اللہ کی طرف سے بہت بڑی مچھلی آئی اور آپ کو نگل لی۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا اور دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں ہی گناہگار تھا، میں ہی ظالموں میں سے تھا، میں ہی ناانصافوں میں سے تھا۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی، اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا قبول کر لی، اور اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے یونس کو ندی کے سمندر کے کسی کنارے پر نگل دو۔ مچھلی نے سمندر کے کسی کنارے آپ کو اگل دیا، آپ باہر نکل آئے۔ کیوں؟ دعا کرنے کی وجہ سے۔ ابھی میں نے بتایا دعا کی وجہ سے انسان کو بڑی سے بڑی بیماریوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے، بڑی سے بڑی مصیبت سے نجات مل سکتی ہے، جیسا کہ ابھی میں نے کئی واقعات بیان کیے۔ اسی طرح سے اور بھی آپ سنتے جائیں۔ آپ قرآن اٹھائیے، سورۃ الصافات سورہ نمبر 47 آیت نمبر 100 اور 101 پڑھتے چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ملے گا۔ انہوں نے بڑھاپے کی عمر میں اللہ رب العالمین سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک بچہ عطا فرما۔ آپ تقریباً 85-86 سال کی عمر کے ہو چکے تھے، اس کے باوجود بھی آپ کا کوئی بھی بچہ نہیں ہوا تھا۔
آپ کی اولاد ہی نہیں تھی، آپ نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا قبول کر لی اور ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہوئے کہا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ان کو یعنی ابراہیم کو ایک بردبار بچے کی خوشخبری دی، یعنی اسماعیل آپ کو مل جائے گا، اس کے بعد بھی اسحاق ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اولاد کے لیے، آپ کو اولاد مل گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں۔ اور قرآن پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ دعا کے نتیجے میں ناممکن چیز بھی ممکن ہو جاتی ہے، لیکن ہم دعا کریں گے تب تو۔ آپ پڑھیے سورہ مریم، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 3 سے لے کر کے 6 تک پڑھتے چلے جائیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ آپ کو ملے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، وہ بنی اسرائیل جو آج فلسطین کے لوگوں پر ستم ڈھا رہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں، معصوم عورتوں کو، معصوم بچوں کو پر بمباری کر رہے ہیں، ان کے نبی تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ رہتے کہاں تھے؟ وہی مسجد اقصی میں رہا کرتے تھے آپ۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے، ایک دم بوڑھے ہو چکے تھے آپ۔ ارے آپ کی بیوی کیا تھی؟ بانجھ۔ بوڑھے آدمی، بیوی بانجھ، اولاد کچھ نہیں، اولاد کچھ نہیں۔ بڑھاپے کی عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کو یاد آیا اب تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا، مگر میرے پریوار میں، میرے گھرانے میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو میرے بعد ان لوگوں کو نصیحت کرے، جو ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے۔ اس لیے انہیں فکر ہوئی کہ میرے بعد کیا ہوگا، کون انہیں دین کی باتیں بتایا کرے گا۔ پھر ان کے دماغ میں ایک بات آئی کہ میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں، مجھے اللہ رب العالمین کوئی بچہ دے، کوئی نیک بچہ دے جو میرے بعد لوگوں کو دین کی باتیں بتایا کرے، لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیا کرے۔ اور انہوں نے ایک بات یہ بھی یاد کی کہ میں نے جو بھی اللہ رب العالمین سے دعا کی ہے، میری تمام دعائیں اللہ رب العالمین نے قبول کی ہے، یہ بھی دعا اللہ قبول کرے گا اور میری بانجھ بیوی سے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے گا، مجھے بیٹا عطا فرمائے گا۔ انہوں نے چپکے دعا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے چپکے اللہ سے دعا کرنے لگے بانجھ بیوی سے بچہ لینے کے لیے۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، اس وقت کو یاد کرو لوگو جب انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو چپکے پکارا۔ کیا پکارے؟ کیا کہے انہوں نے؟ دعا میں کون سی بات کہہ دی؟ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ قال رب انی، انہوں نے کہا اے میرے پروردگار، وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے۔ ایک بات یاد رہے، اللہ رب العالمین سب سے پہلے ہڈیاں بناتا ہے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پہلے ہڈی بنتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالی ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہے۔ جب انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جائے، انسان آٹومیٹک کمزور ہو جائے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا انی وہن العظم منی، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے۔ واشتعل الراس شیبا،
اور بال بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا، یعنی میرے بال بالکل سفید ہو چکے، مطلب میں بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں، مگر اخلاص زندہ ہے، توکل مضبوط ہے، اللہ رب العالمین سے امید ہے اس حالت میں بھی اولاد کے لیے دعا کرو، اللہ رب العالمین میری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن تجھ سے دعا کر کے میں کبھی بھی محروم نہیں ہوا، مطلب جو بھی میں نے دعا کی پروردگار عالم میری دعا تو نے قبول کی ہے، یہ جو دعا میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں اسے بھی تو قبول کرے گا۔ پھر اس کے بعد کچھ مجبوریاں بیان کی، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مجھے اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے میری موت کے بعد، میرے مر جانے کے بعد۔ قرابت یعنی رشتہ داروں، میرے گھر کے لوگوں کا ڈر ہے کہ میرے بعد وہ کام نہ کریں جو میں ابھی کر رہا ہوں، اس کا ڈر ہے۔ اور پروردگار عالم وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی بانجھ ہے، بیوی بانجھ ہے اللہ، اور بانجھ بیوی سے اولاد ہوتی نہیں ہے، لیکن تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، بانجھ بیوی سے اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتا ہے، اس وجہ سے پروردگار عالم میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری اسی بیوی سے مجھے اولاد عطا فرما۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے ایک وارث عطا فرما۔ انبیاء کرام کے جو وارث ہوتے ہیں روپیے پیسے اور زمین و جائیداد کے لیے نہیں، انبیاء کرام جو دین اسلام کا پیغام رب کے پاس سے لے کر کے آتے ہیں، اس مشن کو چلانے والے وارث ہوتے ہیں انبیاء کرام کے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی اور بولے کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں، یعنی مطلب تیری دعا قبول ہو گئی، تیرے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ اس نام کا آدمی اس سے پہلے کوئی ہوا ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ دعا کے نتیجے میں بڑی سے بڑی بیماریاں ختم ہو سکتی ہے، بڑی سے بڑی درخواست آپ کی پوری ہو سکتی ہے، مگر آپ دعا کریں گے تب تو انسان کے پاس دعا کرنے کی فرصت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ انسان اگر کبھی کبھار اللہ رب العالمین کے سامنے دست دراز کر لیا، ہاتھ پھیلا لیا، مانگ لیا، تو بس وہی کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے تو دعا قبول ہی نہیں کی، اللہ تعالیٰ تو کچھ سنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو اللہ سنتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے پکارتا ہے انسان کو، آواز دیتا ہے، اٹھائیے بخاری پڑھیے کتاب التہجد حدیث نمبر 1145، اللہ رب العالمین آخر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آتا ہے اور انسان کو پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، میں یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی جو مجھے پکارے میں اس کی پکار سنوں گا، مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں گا، میں یسألنی فاعطیہ، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے میں اسے دوں گا، میں یدعونی میں یستغفرنی فاغفر لہ، کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے بخشوں گا، معاف کروں گا۔ انسان کہتا ہے کہ
ہم نے پکارا ہمیں دیتا نہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ دینے کے لیے آواز لگاتا ہے، مگر ہمارے اور آپ کے پاس اللہ کو پکارنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے لینے کا ٹائم نہیں ہے. صرف بدنام کرتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کو تو بدنام کرتے ہی ہیں، اللہ رب العالمین کو بھی ہم انسان بدنام کر دیتے ہیں. اللہ کے بندو سنو اور آگے بڑھو. تو اللہ رب العالمین سے کیسے ہم دعا کریں، کس طرح سے ہم پکاریں؟ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کو پکارا کریں، بیچ میں کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کو پکارا کریں گے اور ہماری پکار کوئی اور پہنچایا کرے گا. نہیں اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین ڈائریکٹ سنتا ہے. جیسا کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے، جو لوگ پیر مانتے ہیں اسی طرح سے بابا کو مانتے ہیں، قبرستان میں جا کر کے کیا کہتے ہیں، قبر کے کسی مزار کے بابا کے پاس پہنچ کر کے ان سے کہتے ہیں میری پکار میری درخواست اللہ کے یہاں پہنچا دیا کرو. اللہ کے بندو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹ اللہ رب العالمین ہر انسان کی پکار کو سن لیتا ہے. آئیے ہم اس کو قرآن کی روشنی میں بھی جان لیتے ہیں. آپ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب تفسیر القرآن العظیم پڑھیں گے اور سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 186 پر پہنچیں گے تو آپ کو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، یہ آیت آپ کو ملے گی. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت حافظ عماد الدین ابن کثیر کئی واقعات بیان کرتے ہیں، جن میں سے 2 واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک دیہاتی آدمی، اعرابی، ایک دیہاتی آدمی نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور بولے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا پروردگار قریب ہے؟ اگر قریب ہے تو ہم اس سے سرگوشی کر لیں گے، یعنی چپ کے بات کریں گے، اور اگر اللہ رب العالمین دور ہے فننادی ہے تو ہم پکاریں گے اللہ. ایک دو فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سوال پر آپ علیہ السلام خاموش رہے. اس پر اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي. کہ نبی جب میرے بندے میرے متعلق پوچھے کہ کہاں ہے رب، کہاں ہے رب، آپ ان سے کہہ دیا کیجئے فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. ایک دوسرا واقعہ حضرت حافظ عماد الدین ابن کثیر اس آیت کے سلسلے میں یہاں پہ نقل کیے ہیں کہ صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، این ربنا، ہمارا رب ہے کہاں، کہاں ہے ہمارا پروردگار؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي. کہ اے نبی جب میرے بندے میرے متعلق پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو کہہ دینا میں قریب ہی ہوں، میں قریب ہوں. جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کو جب بھی جس وقت بھی آپ پکارے اللہ رب العالمین آپ کی پکار کو سنے گا. کسی قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بابا کے مزار پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جہاں آپ چاہیں جس وقت چاہیں اللہ رب العالمین کو پکارے، اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو سنے گا. لیکن
حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ 2 ٹائم بہت اچھا ہے جس میں اللہ رب العالمین انسان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وہ 2 ٹائم کون سے ہیں؟ آپ ترمذی شریف آ جائیے، کتاب الدعوات، حدیث نمبر 3499، حدیث کے راوی حضرت ابو امامہ الباہلی، محدث البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ کسی نے آپ علیہ السلام سے پوچھا ایّ الدعاء اسمع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا زیادہ بہتر ہے، کون سی دعا زیادہ اللہ تعالی سنتا ہے؟ آپ نے فرمایا جوف اللیل الآخر، یعنی آخری رات میں، رات کے آخری حصے میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اس دعا کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آ جاتا ہے۔ دوسری وہ دعا کریں دبر الصلوات المکتوبات، جو فرض نماز کے بعد کی جاتی ہے، جو دعا فرض نمازوں کے بعد کی جاتی ہے وہ دعا بھی اللہ رب العالمین خوب سنتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے دعا کے طریقے کے سلسلے میں چند منٹ بول کر کے اپنی باتوں کو ختم کر دوں گا۔ آپ آ جائیے مسلم شریف حدیث نمبر 1763، اسی طرح سے ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1486، اسی طرح سے ترمذی کی حدیث نمبر 1318 نمبر 18، اسی طرح سے اور بھی دیگر ترمذی کی اور اسی طرح سے صحیح الجامع وغیرہ کی حدیث کی روشنی میں آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا اور دعا ہماری ریجیکٹ نہیں ہوگی۔ اللہ کے بندو، جب آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے حلال کھا کر کے آئیں، حلال کھا کر کے، حرام خوری کر کے نہیں۔ آپ جو غذا کھائیں، جو کھانا کھائیں وہ حلال ہونا چاہیے۔ آپ جو لباس پہنے وہ حلال پیسے کا لباس ہو، جو آپ پیئیں وہ حلال چیز ہو اور حلال ہی کی کمائی کے ذریعے سے ہو۔ اسی طرح سے آپ کی پرورش بھی حلال غذا سے ہوئی ہو، تو پھر آپ اللہ سے دعا کریں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، لیکن یہ سوچ لیجئے، یاد رکھیے گا کہ ہمارا ایک ماحول بنا ہوا تھا کہ آدمی جیسے فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد السلام علیکم کے ذریعے سے، فرض نماز کے ذریعے سے فارغ ہوتے تھے، ہر نماز کے بعد امام صاحب ہاتھ اٹھا کر کے کیا سے کیا دعائیں کرتے تھے اور مقتدی صرف آمین آمین کہا کرتے تھے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اگر لازمی طور پر کرے، اگر کبھی کبھار کسی وجہ سے کر لے کہ مخصوص دعا ہو اور امام صاحب مخصوص کسی کام کے لیے دعا کر رہے ہیں اور مقتدی آمین آمین کر رہے ہیں، کبھی کبھار احیاناً بدون مداومہ یعنی او مستمرہ، یعنی لگاتار نہ کرے تو کبھی کبھار اگر کر لیں تو چلے گا۔ تو فرض نماز کے بعد آپ تنہا آپ دعا کریں اور کیا کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، ہاتھ اٹھا کر کے، جیسا کہ ترمذی شریف حدیث نمبر 3556، حدیث کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، کہ اللہ رب العالمین بڑا ہی شرمیلا ہے، اللہ رب العالمین سخی ہے۔ جب کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو ان دونوں ہاتھوں کو خالی لوٹانے میں اللہ کو بڑی شرم آتی ہے۔ اسی طرح سے آپ مسلم شریف حدیث نمبر 1763 نمبر اگر آپ پڑھیں گے، بہت لمبی چوڑی حدیث آپ کو ملے گی،
جس حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق ہیں، جنگ بدر کے سلسلے میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب دیکھا مشرکین کے پاس 1000 کا لشکر ہے، 1000 آدمی ہے مشرکین کے لشکر میں، سب بلشٹ اور بلوان ہے، سب تجربہ کار ہے، سب فوجی تجربہ کار حاصل کیے ہوئے ہیں اور بہت ہی بہادر ہے، اور مسلمانوں کے بوڑھے ہیں، بچے ہیں، کیسے کیسے سب جو ہے، اور وہ بھی 313 ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب مشرکین کے لشکر کی طرف دیکھا اور مسلمانوں کی فوج کی طرف دیکھا تو آپ نے قبلہ کی طرف رخ کی، بیٹھے، ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کے آپ گڑ گڑا کر کے دعا کرنے لگے۔ آپ گڑ گڑا کر کے دعا کر رہے تھے، مادن یدیہ مستقبل القبلۃ، آپ اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے قبلہ کی طرف رخ کر کے گڑ گڑا کر کے دعا کر رہے تھے۔ آپ کے کاندھے پر چادر تھی، دعا کرنے کی وجہ سے سقط رداؤہ عن منکبیہ، آپ کے کاندھے سے جو ہے چادر گر پڑی۔ آپ دعا میں کیا کر رہے تھے؟ دعا میں گڑ گڑا کر کے آپ یہ کر رہے تھے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اس وعدہ کو پورا فرما، اے اللہ تو نے مجھ سے جو دینے کا عہد و پیمان کیا ہے اس وعدہ کو، اس عہد کو پورا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی تو روئے زمین میں تیری عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔ آپ گڑ گڑا کر کے دعا کر رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ زاروں قطار رو رہے ہیں اور گڑ گڑا کر کے اللہ رب العالمین سے اپنی امت کے لوگوں کے لیے جنگ بدر کی جیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ آپ پیچھے کی طرف سے آئے، آپ کی چادر گری ہوئی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے چادر اٹھائی اور آپ کے کاندھے پر رکھ دیے، اور آپ کے گڑ گڑانے کو دیکھ کر کے آپ کو حضرت ابوبکر نے پکڑ لیا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، بس کیجئے، اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرے گا، انشاءاللہ ہم لوگوں کی جیت ہوگی اور دشمنوں کی ہار ہوگی۔ معلوم ہوا، اس حدیث سے پتا چلا کہ جب بھی ہم دعا کریں تو ہاتھ اٹھا کر کے ہی دعا کریں، اسی طرح سے قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں، اسی طرح سے آپ جب دعا کریں گیڑ گیڑا کر کے دعا کریں، گیڑ گیڑا کر کے، مذاق نہیں ہاتھ اٹھائے اور بس یہ پوچھا مارنا حدیث سے ثابت نہیں ہے، دعا کرے بس ختم ہے کہ نہیں۔ اچھا، دعا میں ہاتھ کیسے اٹھائیں؟ کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ہاتھ کو ہم اس طرح سے ملائے رکھیں گے یا ایسے ملا کر کے رکھیں گے۔ حضرت شیخ صالح عثیمین کی ایک کتاب کا نام ہے الشرح الممتع، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 25 میں ہے کہ ہاتھ اٹھائیں تو ہاتھ کو ملا کر کے رکھنا بہتر ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 1318 اور 1486 نمبر میں ہے کہ جب آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں تو ہاتھ کی جو یہ ہتھیلی ہے اندرونی حصہ آسمان کی طرف ہو، ایسے نہیں۔ بھئی آپ کسی سے مانگتے ہیں تو ایسے دیجئے، ہم کو کچھ دیجئے، تو یہ ہاتھ میں کچھ رہے گا نہیں، ہے کہ نہیں؟ تو مانگتے ہیں تو کیسے؟ ایسے مانگتے ہیں نہ ایسے مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے جب مانگیں گے تو صحیح حدیث کی روشنی میں جو میں نے حوالہ دیا ہے ایسے رہنا چاہیے، ہاتھ کی ہتھیلی آسمان کی طرف، اس طرح سے آپ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اخلاص کے ساتھ۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اخلاص کے ساتھ، اعتماد ہو، بھروسہ ہو، آپ اللہ سے یہ دعا نہ اس طرح نہ کریں جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے،
اگر چاہے تو مجھے معاف فرما دے، اللہم ارحمنی ان شئتا، اگر اللہ تعالیٰ تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، اللہم ان شئتا فاعطنی، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے۔ یہ بدتمیزی ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ اس طرح سے دعا مانگنا حرام ہے، اس لیے کہ دعا مانگنے والا گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ لست فی حاجت الیک، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اگر دے دیا تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی ضرورت نہیں، استغفر اللہ۔ تو اس طرح سے کبھی دعا نہ کرے، بلکہ اعتماد کے ساتھ، بھروسہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ لیں گے تجھ سے، تو اس سے اللہ رب العالمین کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ اور بھروسہ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، اس طرح سے دعا کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ دعا کرتے وقت ایک چیز میں بھول رہا ہوں، تو خیر کچھ بھی ہو، جب بھی ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں بھروسہ کے ساتھ اور توکل کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں دے گا، اور ہمت نہ ہارے کہ اللہ رب العالمین دے گا یا نہیں دے گا، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ چند منٹ کے اندر میں نے جو مختصر خطاب کیا ہے، امید کہ آپ حضرات میری ان چند باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طریقے سے دعا کرنے کی توفیق دے، اور اعتماد اور بھروسہ کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہ دعا بہترین عبادت ہے۔ آخری بات کہنے کے لیے میں جا رہا ہوں، اس کے بعد میں رخصت ہو رہا ہوں۔ بھائی آپ عبادت کریں گے یعنی دعا کریں گے، لیکن 5 وقت نماز ختم، نماز کچھ نہیں، روزے کے پابند ہم کچھ نہیں، صرف دعا، کیا ایسی دعا قبول ہوگی؟ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس وجہ سے پہلے آپ نماز سے مزین ہو جائیے، نماز کے پابند ہو جائیے، اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ جو میں بات بھول رہا تھا وہ یہ ہے کہ دعا آپ جب کریں تو ایسی دعا نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ میرا رشتہ ختم کر دے، بڑا گڑبڑ آدمی ہے، اللہ اس کا چہرہ کبھی مجھے نہ دکھانا، یہ کبھی ہمارے سامنے آئے ہی نہیں، بڑا گڑبڑ ہے اللہ، اس لیے وہ الگ ہی رہے، وہ ہم سے دور ہی رہے، اور اس کا چہرہ کبھی میرے سامنے نہ آئے۔ اس طرح کی اگر آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو قطع رحمی یعنی رشتہ توڑنے والی دعا نہیں ہونی چاہیے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا